گرامی قدر احباب، اس کائنات میں ایک ہی مذہب ہے جو اپنی صحیح حالت میں ہر کسی کے حق حقوق کا خیال رکھتا ہے، اور اس مذہب کا نام ہے اسلام۔ قرآن آسمانی مذاہب کا آخری سہارا ہے جس میں ابھی تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکا، اور اس کا حسن یہ ہے کہ یہ 7 سال کے بچے سے لے کے 70 سال کے بوڑھے آدمی کے سینے میں سارے کا سارا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسے بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ احباب، مارچ کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر دنیا کے دوسرے کافر ممالک سے پیسے لے کر کچھ لوگ عورت کے حقوق کا بہانہ بناتے ہیں، عورتوں کو سڑکوں پر نکالتے ہیں اور ان سے مردوں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرواتے ہیں۔ وہ عورتوں کے ہاتھوں میں بینرز پکڑاتے ہیں جن کے اوپر اتنی بیہودہ باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کسی اچھی محفل میں بیٹھ کر وہ باتیں اپنے منہ سے دہرا بھی نہیں سکتے۔ وہ بینر اس قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کسی لڑکی کو آوارہ کہیں تو شریف گھر کی لڑکی مر جائے گی، اس لفظ کو برداشت نہیں کرے گی۔ بدچلن کہیں وہ برداشت نہیں کرے گی۔ طلاق گو کہ ایک جائز کام ہے، حلال ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی طبیعت نے اسے کبھی پسند نہیں کیا، اور جائز کاموں میں اگر کوئی کام اللہ کو ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے۔ گھر ٹوٹتا ہے، خاندان بکھرتا ہے، قبیلہ ٹوٹتا ہے، مسلمانوں کی ایک جمعیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، 2 خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے ناپسند فرمایا گیا شرعی طور پر اس کو۔ لیکن اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو تو وہ فخر سے بتاتی ہے کہ مجھے طلاق ہوئی ہے۔ یہ معاشرہ ایسا ہی ہے، اس کا حسن ہے کہ اگر طلاق یافتہ عورت ہے بھی تو وہ خوشی سے نہیں بتاتی، لیکن نہ جانے کیوں ہماری بچیوں کے ہاتھوں میں وہ کارڈ پکڑائے جاتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہیپی ڈیورس، کہ مجھے طلاق ملی ہے لیکن میں اس طلاق کی وجہ سے بڑی خوش ہوں۔ آوارہ، بدچلن، اس طرح کے نام لکھے ہوئے وہ ہاتھوں میں اٹھا کے پھرتی ہیں، اور بڑے فخر سے اٹھا کے وہ پلے کارڈ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کرتی ہیں۔ وہ نکلیں گے 8 مارچ کو، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہر علاقے سے جلوس نکالا جائے، لیکن چونکہ اس دھرتی پر ابھی غیرت موجود ہے، غیرت مند بھائی بھی ہیں، غیرت مند باپ بھی موجود ہیں، غیرت مند شوہر بھی موجود ہیں، جو کسی صورت بھی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر ان علاقوں کا رخ کرتی ہیں جن علاقوں میں غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ غیرت مند باپ، غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر جن علاقوں میں نہیں ہوتے، ان علاقوں میں پھر وہ جلوس کامیابی کے ساتھ نکالتی ہیں۔ مردوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور طرح طرح کے سلوگن لے کے وہ آتی ہیں۔ مجھے یہاں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ عورت آسمان سے ٹپکی ہے، وہ کسی جنگل میں رہتی ہے، زمین سے اگی ہے، آخر کسی مرد کو گالی دیتے ہوئے اسے یہ تو خیال آتا ہوگا کہ اس کا بھائی بھی ایک مرد ہے۔ چلے بھائی کا خیال نہ آتا ہو
جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کا باپ بھی تو ایک مرد ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے جو آپ کے معاشرے کو درپیش ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے، مجھے بات کرتے ہوئے عجیب محسوس ہوتا ہے اور آپ کو شاید سنتے ہوئے بھی عجیب محسوس ہوتا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے اس کے باوجود یہ چیز ہماری قوم کی جڑوں میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ آج 10 ہیں تو کل 15 ہو جاتی ہیں، ان عورتوں کی تعداد پرسوں 20 ہو جاتی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ان کی تعداد روڈ پہ اگر آپ کو کم بھی نظر آئے تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نظر آئے گی۔ کھلی گالیاں، آپ ایک گندے مرد کے منہ سے جو الفاظ برداشت نہیں کر سکتے، ایک نوجوان لڑکی وہ گالیاں دیتی ہے، وہ لفظ جو آپ ایک اچھی محفل میں، بلکہ کوئی بندہ عام آدمی بھی اپنی کسی محفل میں ایسے لفظ نہ بول سکے، وہ الفاظ ایک بھولی بھالی شکل والی لڑکی آ کے سوشل میڈیا پہ وہ دہراتی ہے، تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے اس معاشرے کو۔ پلے کارڈ پہ یہ لکھا ہوتا ہے، ملا اب تمہاری اور ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب مولوی کا کردار جو ہے وہ ان کی نظر میں مشکوک ہے کہ اس کائنات میں اگر عورت کا کوئی دشمن موجود ہے تو وہ مولوی ہے۔ دراصل یہ مولوی کو گالی نہیں ہوتی ہے، اشفاق صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ڈائریکٹ مذہب کو گالی نہیں دیتے، وہ یہ شوق مولوی کو گالی دے کے پورا کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے مولوی کوئی مذہب کا ٹھیکیدار تو نہیں ہوتا ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن چوکیدار ضرور ہوتا ہے، اور چوکیدار سے نفرت چور ڈاکو ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ جس نے نقب لگانی ہو، جس نے نقصان پہنچانا ہو، وہی نفرت کرے گا نا، چوکیدار سے کسی عام آدمی سے نے تو نفرت نہیں کرنی ہے، تو پھر وہ اس کو گالی دیتے ہیں۔ آپ کے مذہب کو ڈائریکٹ گالی نہیں دے سکتے، جو مذہب کی رکھوالی کرنے والے ہیں، جو چوکیدار بن کے بیٹھے ہیں، جو نوکر چاکر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں علماء کی شکل میں، پھر وہ ان کو گالیاں دے کے اپنے دل کی ہبڑاس نکال لیتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوا کیوں؟ جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، جہاں عورت کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، جس ملک میں عورت کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو ایک باپ کی شکل میں طاقتور ترین محافظ اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، قدم اٹھانا شروع کرتی ہے، تو اس کے سر پر باپ کے ساتھ ساتھ ایک بھائی بھی چلتا ہے جو اس کا محافظ بن کے چلتا ہے، اور اس کی حفاظت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لی، کل قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح کھڑے ہوں گے اکٹھے۔ حضور نے یہ دونوں انگلیاں اکٹھی فرمائی۔ ایک عبادت سمجھ کر بیٹی کی پرورش کی جاتی ہے، پھر جب وہ نکاح کے قابل ہوتی ہے تو اسے بڑی سج دھج کے ساتھ گھر سے روانہ کیا جاتا ہے۔ باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لادتا ہے، بھائی 2 جگہوں پہ نوکریاں کرتا ہے، بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، اور جو اسے بیاہنے کے لیے لینے آتا ہے اس کا بڑے پرجوش اور پرتباک انداز میں استقبال کیا جاتا ہے، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جاتا ہے اور اسے عزت کی مسند پر بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ نکاح کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن اب تم ایک نئے سفر پر روانہ ہو، اسلام یہاں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے، ایک مرد کی شکل میں تمہارے خاوند، تمہارے شوہر کی شکل میں ایک طاقتور ترین محافظ اب ساری زندگی تمہارے ساتھ چلے گا۔ یہ وہ معاشرہ ہے، لیکن اس معاشرے میں عورت کو
کیوں نفرت ہے اتنی مرد سے؟ اپنی روٹی خود گرم کر لو، میں تمہارے موزے کیوں ڈھونڈ کے دوں؟ کھانا خود پکا لو۔ ایک مرد سارا دن تمہارے لیے کرتا ہے، گرمی ہے تو گرمیوں کے دنوں میں، سردی ہے تو سردیوں کے دنوں میں وہ 4 پیسے کمانے کے لیے سارا دن باہر گزارتا ہے۔ اگر وہ شام کو گھر آئے گا، اس نے کھانا بھی خود ہی پکانا ہے، تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنا فرض پورا کرتا ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس نے تمہارا نان نفقہ پورا کرنا ہے۔ دیکھیں نا، مرد جو ہے وہ نکاح کس لیے کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی کو یہ حق نہیں دیتا ہے کہ کسی کو استعمال کرو اور اس کو ایسے پھینک دو جیسے کوئی استعمال شدہ چیز پھینکی جاتی۔ پورے حق حقوق ہیں۔ عورت ہے، بیوی بن کے گھر میں آئی ہے، اس کے نان نفقے کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ اگر اسلام کو چھوڑ کے بندہ دوسرے طریقے اپنانے لگے تو پھر جتنا خرچہ ایک بیوی کا ہے مہینے کا، ایک مرد ہر مہینے 4 عورتیں بدلے تو اس سے کم خرچہ آتا ہے۔ عورت کی کوئی اوقات باقی نہ رہے، کوئی حیثیت باقی نہ رہے، معاشرے میں ایک ٹشو پیپر کی حیثیت اختیار کر جائے۔ لیکن اسلام نے ایسا نہیں ہونے دیا، ایک بندھن میں آپ کو باندھ دیا گیا ہے۔ آپ اس کی ذمہ داری بن گئی ہیں، اب وہ آپ کی ذمہ داری بن گیا ہے۔ اتنے مضبوط رشتے کو گالی دینے کا مطلب آخر کیا ہے؟ صاحب، اس کے پیچھے ایک سازش ہے۔ روپیہ، پیسہ، ڈالر، سونا اور بھی بہت کچھ، یہ جتنی بھی ایسے مارچ کروانے والی، بے حیائی کو پروموٹ کرنے والی، جتنی بھی خواتین سادہ لڑکیوں کا ذہن خراب کرنے والی ہوتی ہیں، یہ ساری باہر سے آتی ہیں، ان ملکوں سے جہاں عورت آج بھی ذلیل ہے، رسوا ہوتی۔ حالات وہ وہاں کے دیکھ کے آتی ہیں، اپلائی اس کو اس پاک سرزمین پہ آ کے کرتی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں آج بھی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی اور پھر زیادتی کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں عورت کا آپ اندازہ لگائیں، جن لوگوں نے دن مقرر کیے ہیں خوشیوں کے، فادرز ڈے، مدرز ڈے، سسٹرز ڈے، اور پھر اس کے بعد میں نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا کہ تراشا تھا ایک اخبار کا، کچھ دوستوں کو خیال آیا کہ ہماری ایک دوست ہے، اس کی برتھ ڈے ہے آج، تو چلو آج اس کو ملنے ہی چلتے ہیں۔ وہ برتھ ڈے کے لیے گفٹ وغیرہ لے کے اس کے گھر جب جاتے ہیں تو گھر کے باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ انہوں نے بہت پتہ کروایا، کہیں سے بھی اس کی خبر نہیں ملی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تالا توڑ کے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس کی ہڈیاں جو تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں، جب دروازہ کھولا گیا جسم گل چکا تھا۔ لاچار، بے یار و مددگار ایک انسان ہے یار، معاشرے نے کتنا دور اپنے آپ سے کر دیا اس کو۔ سال کے بعد کوئی اس کی خیر خبر پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اور آپ کا مذہب پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ 3 دن! یا رسول اللہ، اگر وہ آگے والا بندہ بلائے ہی نہ تو؟ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو 2 بھائی لڑے ہوئے آپس میں ملیں، وہ تجھے دیکھ کے رک جائے تو اس کو دیکھ کر رک جائے۔ اب دل دونوں کا ہی نہیں کرتا، انا تو اندر موجود ہے نا، کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ ایک دوسرے کو بلائیں،
فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بہترین وہ ہوگا جو سب سے پہلے سلام کرے گا۔ یہاں تو 2 لمحوں کی دوری بھی گوارا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب گزر رہے ہو تو ملتے ہوئے ایک دوسرے سے سلام کرو۔ باتیں کرتے 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 گزرتے ہیں، درمیان میں کوئی پلر آ گیا ہے، یار کتنا وقت لگتا ہے، 1 سیکنڈ، ایک ادھر سے گزرا دوسرا ادھر سے گزرا، حضور نے فرمایا دوبارہ پھر جب ملو تو سلام کرو۔ اتنا خیال رکھا گیا۔ وہ معاشرہ جہاں عورت 3 سال کسی اور کے لیے بچے پیدا کرتی ہے اور ان بچوں کو نام نہیں دیا جاتا، ماں کے نام پہ ہی نام رکھا جاتا ہے، باپ کا نام نہیں دیا جاتا۔ وہ 4 سال کسی اور کے لیے بچے پیدا کرتی ہے، 6 سال کسی اور کے ساتھ گزارتی ہے، جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ حالت کیا ہوتی ہے؟ اسے کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ اب باقی کی زندگی یہاں روتی پیٹتی گزار دو، اب تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معاشرہ، جو میرا معاشرہ ہے، یہاں کی تعلیم یہ ہے کہ ایک عورت کو جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کو گھر سے عزتوں کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے، ایک مرد کی صورت میں اس کا محافظ، اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ گھر میں جاتی ہے تو وہاں اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایک بہار عطا فرماتا ہے، بیٹوں کی شکل میں، بچوں کی شکل میں۔ اور اسلام نے پھر وہاں تنہا نہیں چھوڑا عورت کو، مرد کے ذمہ لگا دیا، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ بچہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے تب سے لے کر مرنے تک، اگر ماں زندہ ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اس کی خاک چھانتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ عورت کو کیا کہا گیا؟ ایک شوہر کی خدمت کرنی ہے، ایک مرد کی خدمت تو نے کرنی ہے۔ تجھے سنبھالنے کے لیے بھائی بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، خامد بھی موجود ہے، اور اگر اللہ نے 4-5 بیٹے عطا فرما دیے تو وہ بھی سارے تیری خدمت پہ لگے ہوئے۔ 9 مرد بیٹوں کی شکل میں، بھائیوں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، وہ سارے عورت کی خدمت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ عورت سے اسلام یہ حق مانگتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ تو گرامی قدر احباب، یہاں بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ روپے پیسے کی محبت نے، اس لالچ اور حرص ہوس نے ہماری بہنوں سے وہ چیز چھین لی ہے جو اسلام ان کو دینا چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، کوئی بھائی یہ کہتا ہے بہن کو کہ دوپٹہ سر پہ لے لو، تو وہ کوئی اس کا دشمن تھوڑی ہے، وہ اس کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بہنیں پلے کارڈ اٹھا کے سڑکوں پہ آ جاتی ہیں، دوپٹہ اگر اتنا ہی پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھ لو، یہ کرنے والی بات ہے؟ اس طرح کے سلوگن جو ہیں وہ لے کے بازار میں آ جاتے ہیں۔ احباب، اگر آپ اسلام سے پہلے قوموں کی حالت دیکھیں تو عورت کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کی حالت یہ تھی، باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو قبر میں پھینکتا ہے اور زندہ کو چیخیں مارتی ہوئی عورت کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتا ہے، پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، کوئی حصہ نہیں تھا، جیسے ہندوؤں کے معاشرے میں تھا، اور بدقسمتی سے کسی حد تک مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے وہ چیز۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا وراثت میں حصہ ہی نہیں ہے، جیسے ہندو کرتے ہیں نا، جہیز بے پناہ دے دیا، لیکن جو وراثت اس کا اصل حق اللہ نے اور رسول نے مقرر کیا ہے اس کے نزدیک نہیں آنے دیتے۔ جہیز ایک ہندوانہ رسم تھی جو صرف لڑکی کا منہ بند کرنے کے لیے کہ یہ کہیں ہم سے وراثت نہ مانگ لے، اس لیے دیا جاتا تھا۔ اسلام میں جہیز کا تصور اتنا ہی تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے دیں، لیکن یہ اس کی وراثت نہیں ہے۔ وراثت وہ ہے جو پوری تقسیم ہو کے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہو کے اس کو ملنی ہے۔
ہندو مذہب میں اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ ساری زندگی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے. یہاں تک کہ ہندو معاشرے میں بچہ کھیلتا ہوا بچہ بھی اس عورت کے قریب نہیں جانے دیتے کہ کہیں اس کا سایہ اس کے سائے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا اس عورت کو بھی معاشرے میں کوئی دوسرا آدمی قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ معاشرے کے اندر ایک منحوس عورت تصور کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیا. کسی خوشی میں کسی غمی میں اس کو شریک نہیں کیا جاتا. لیکن اسلام کی تعلیمات تو دیکھیے ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جو کنواری تھی، 9 بیویاں حضور کی، ایک بیوی کنواری تھی، باقی سب طلاق یافتہ تھی. اور پھر اسلام نے یہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے، عدت ختم ہوئی، اگلے دن نکاح کا پیغام آ جاتا تھا. اب بتائیں نا، عزت کس نے دی عورت کو؟ جینے کا حق کس مذہب نے دیا عورت کو؟ چینی لوگ یہ سمجھتے تھے مکر، فریب اور جھوٹ، اس کے مجموعے کا نام عورت ہے. ان کی کہاوت میں عورت کو مکر اور فریب کے سوا کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. یونانی یہ سمجھتے تھے کہ عورت صرف اچھی بڑی محفلوں کے اندر شراب پلانے کے لیے اور گانا گانے کے لیے ہے، اس کے سوا عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جب اسلام آیا تو اللہ فرمانے لگا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ. تم میں سے کوئی بھی، وہ مرد ہو عورت ہو، جو بھی اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے. برابر کے حقوق. مرد ہے تو اس کے ذمہ لگایا کہ اس کا نان نفقہ تو نے پورا کرنا ہے. بیٹا ہے تو اس کے ذمہ لگایا تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، تو نے یہاں سے ڈھونڈنی ہے. بھائی ہے تو اس کے ذمہ لگایا یہ تو اس کی عزتوں کا محافظ ہے. باپ ہے تو اس کو فرمایا گیا اگر 2 کی تربیت اچھی طرح کر لے گا تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح یہ 2 انگلیاں حضور نے جوڑ کے ارشاد فرمایا. ہر طرح کے حقوق اسلام نے دیے. ہاں کچھ ایسے نابلد لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو اسلام کو نہیں جانتے، اسلامی تعلیمات کا ان کو نہیں پتا، وہ عورت کے حقوق پامال کرتے ہیں. ہم کسی طور پر بھی ان کی حمایت نہیں کرتے. انہیں ضرورت ہے اس امر کی کہ وہ آ کے سمجھے دین ہے کیا. مذہب ہمیں صنف نازک کے بارے میں تعلیم کیا دیتا ہے، یہ ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ طبقوں کو، چند لوگوں کو مغرب سے روپیہ پیسہ وصول کر کے ایک اسلامی ملک کے اندر آ کے اور مکروہ قسم کے الفاظ تخلیق کر کے سڑکوں پر نکل کے مردوں کے خلاف نعرے لگانے کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی. احباب، جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے، اگر اس عورت اپنے ان حقوق کو دیکھ لے، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں مغرب کا معاشرہ، مغرب کا رواج یہاں لاگو ہو جائے گا تو یہ آزاد ہو جائیں گی. علامہ فرماتے ہیں نہیں، ان کی آزادی یہ آزادی نہیں ہے. جو مغرب ہے، مغرب کے اصول عورت کو کھا جائیں گے، یہ اس کو ختم کر دیں گے. یہ تو اسلام ہے جو ایک عورت کی تربیت کے نیچے سے حسن اور حسین جیسے بچے ڈھونڈتا ہے، علی حجویری جیسے مرد کلندر تلاش کرتا ہے. یہ کسی ماں کی تربیت یافتہ شیخ عبد القادر جیلانی کے منتظر ہیں جس کو ماں سمجھا کے بھیجے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اس عورت کے تصور اسلام پیش کرتا ہے جس کا ایک سبق اپنے بچے کو گنج شکر بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا بنا دے. تربیتیں ہوتی تھیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے گھر میں جب کھانا نہیں پکتا تھا تو میری ماں ایک جملہ کہا کرتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. فرماتے ہیں مجھے
اس دن اتنا مزہ نہیں آتا تھا جس دن پیٹ بھر کے کھاتا تھا، جتنا مزہ مجھے یہ جملہ ماں کے منہ سے سنتے وقت آتا تھا۔ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس انداز سے تربیت کرے گی عورت۔ لیکن یہ کیا ہے، ایک نیا، جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے ایجوکیشن اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے معاشرہ اس طرح بگڑتا جا رہا ہے، مرد گویا عورت کی لونڈی ہے، مرد کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ کچھ اور ہے، قرآن کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر برتر ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، حاکم ہیں، مرد عورتوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جب ایک اصول اس مخلوق کو تخلیق کرنے والے نے وضع کر دیا ہے، اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ مردوں کو ہم نے طاقت زیادہ دی ہے، مردوں کو عورتوں پر ہم نے حاکم بنایا ہے، تو پھر آپ اس اصول کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ گرامی قدر احباب، پھر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ تمہارا جسم تمہاری مرضی تب تک ہے جب تک تم اسلام نہیں لائے۔ جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر یہ جسم نہ تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے۔ یہاں حکم یہی چلے گا، یا ایھا النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی ان مردوں سے فرما دو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اب یہ آنکھیں تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ آنکھیں تم کسی سے سودا کر چکے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے خرید لیا تم کو، تمہاری جانوں کو بھی خرید لیا، تمہارے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے۔ جس بندے نے اپنا آپ بیچ دیا ہے وہ مالک کہاں ہے؟ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے اپنی جان کو اللہ کے ہاں بیچ دیا ہے، اب اس کا مالک اللہ ہے، اس پہ مرضی بھی اللہ کی چلنی۔ اسی طرح فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے محبوب عورتوں سے بھی فرمائیں یہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، نظریں جھکا کے چلا کریں۔ اب یہ بندہ کہے جی میری آنکھ میری مرضی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، نہ یہ تمہاری آنکھ ہے نہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر یہ مرضی والی بات پوچھنی ہے تو پھر جا کے ان ملکوں سے پوچھو جہاں قہر برستا ہے اور پھر کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی چائنا کی، مسلمان حجاب کرنے لگے، عورتیں حجاب کرنے لگیں تو انہوں نے حجاب تو اتارے ہی اتارے، عورتوں کے سر مونڈنا شروع کر دیے، منہ کالے کرنا شروع کر دیے، ان کو دھکے دینا شروع کر دیے، بلڈنگوں سے عمارتوں سے گرانا شروع کر دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ آدھا ملک جو ہے وہ منہ لپیٹ کے پھرتا ہے۔ ان سے پوچھو نا جا کے، جسم تو تمہارا ہے، اب مرضی تمہاری کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا جسم ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اگر آپ اس کی زمین پر چلتے ہیں، اس کا اگایا ہوا رزق کھاتے ہیں، اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اس کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ جب چاہے گا یہ ساری کہانی ختم کر کے رکھ دے گا۔ تمہارے ہاتھ سوائے ملنے کے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے، خدا کے عذاب کو دعوت دینے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو، ایک پانی کے بلبلے سے زیادہ گارنٹی نہیں ہے آپ کی، وہ بھی چند لمحے گزار سکتا ہے۔ تمہاری جو سانس باہر آئی ہے اس کے بھی اندر جانے کا پتہ نہیں۔ مرضی بھی اللہ کی ہے، جسم بھی اللہ کا ہے۔ یہ پیغام ہے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بھی، اور میرے بھائیوں کے لیے، مرد غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ، غیرت مند بیٹے کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ اسلام کو پڑھیں، اسلام نے جو آپ کی ماں کے حق رکھے ہیں وہ اس کو دیں، جو آپ کی بہن کے حقوق رکھے ہیں وہ اس کو دیں، جو بیوی کے حقوق رکھے ہیں، جو بیٹی کے حقوق رکھے ہیں وہ ان کو دیں۔ زیادتی بالکل نہ کریں، ورنہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ جب گفتگو ہوگی، اللہ فرمائے گا میں اپنے حق تمہیں معاف کر دوں گا، پہلے میرے بندوں کے حق معاف کروا کے لاؤ۔ پڑھیں ضرور، مذہب کا مطالعہ کریں، جو حقوق مذہبی طور پہ ان کے بنتے ہیں وہ ان کو دیں، لیکن بے حیائی کی اجازت نہ اپنی بیٹی کو دیں، نہ اپنی بہن کو دیں، نہ اپنی ماں کو دیں۔
اسلام سے جس دن عورت جان چھڑوانا چاہے گی تو عورت ایک ٹکے کی نہیں رہ جائے گی۔ جس دن مردوں نے عورت سے ہاتھ کھینچ لیا، یہ مرد ہے، ایک عورت جس کا مہینے کا خرچ بازاری 4 عورتوں سے زیادہ ہے، کسی وجہ سے تمہارے ساتھ منسلک ہے، وہ وجہ مذہب ہے۔ اگر مذہب کا پردہ اس کی آنکھوں سے ہٹ گیا تو پھر تمہاری کوئی حیثیت اوقات نہیں رہے گی، پھر یہ باہر جا کے منہ مارے گا، تم ترستی رہ جاؤ، پھر تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، پھر تمہیں بھی وہ اولڈ ہاؤسز میں زندگی کے آخری سانس لینا پڑیں گے، پھر تمہارے بھی قدموں کے نیچے سے جنت کوئی نہیں ڈھونڈے گا، پھر تمہاری بھی خدمت کر کے اللہ کو راضی، رسول اللہ کو راضی کوئی نہیں کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ مذہب ہی ہے جس نے یہ بھرم تمہارا رکھا ہوا ہے، اور اسی مذہب کے لبادے کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے۔ جو عزت دے اس سے بے وفائی نہ کرو، اس کے ساتھ وفا کرو، اور جتنی عزت کائنات میں عورت کو اسلام نے دی ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا ہے۔ یار مجھے ایک بات بتائیں، وہ معاشرہ جہاں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایسا ہو جائے کہ بیٹی آئے، 2 جہانوں کا سردار اٹھ کے کھڑا ہو جائے، نبیوں کا امام اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اپنی جگہ پر بیٹی کو بٹھانے سے پہلے خود دروازے تک جائے، اس کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ کو پکڑ کے چومے، اور استقبالیہ انداز کے ساتھ لا کے جس جگہ پر خود بیٹھا ہو وہاں لا کے بیٹی کو بٹھائے اور فرمائے الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو مجھے بتاؤ اسلام سے زیادہ عزت کس نے دی عورت کو؟ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی مذہب نہیں دے سکتا، صرف اسلام دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ